اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں تراویح کا خلاصہ۔ آج کی تراویح میں 17ویں پارے کے 5ویں رکوع سے 18ویں پارے کے 8ویں رکوع تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آج کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے انہیں وہ ہدایت اور معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایان نشان تھی، اور یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحانوں سے گزار کر بخشی تھی، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا تھا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہو، اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ خدا کے یہاں اس غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جس کو بھی اپنی معرفت اور حکمت عطا کرتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دے کر عطا کرتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا۔ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرک و بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال پر انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پوری بخوفی سے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی باپ دادا تھے سب کھلی گمراہی میں رہے، اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے انہوں نے بات پرس کی تو آپ نے کہا، مجھ سے تو کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا، پھر یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوچھتے ہو۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اسی طرح ماری جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا تو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے، اور اقتدار پا کر بھی خدا کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ نے صبر کے بدلے میں اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمت سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے، کاش وہ اسے سمجھیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے، تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ فرمایا، جو شخص ایمان والا ہو اور عمل صالح کرے تو اس کی
ناقدری نہ ہوگی۔ ہمارے ریکارڈ میں سب محفوظ ہے۔ جب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو دوبارہ اسے موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہاں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، ہمیشہ ہمیشہ من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھ لیں گے کہ یہ وہی دین ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ وہی دن ہے جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے چادر لپیٹ دی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ویسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ پکا وعدہ ہے جسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ زبور میں نصیحت کے بعد ہم نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی خبر ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات کو کچھ ملتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی پرہیزگاری اسے دنیا و آخرت کی مستقل کامیابی عطا کرتی ہے۔ سورت کے خاتمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہو اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ یہ مکی دور کی آخری صورت ہے، جبکہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کے غضب سے ڈراتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کی مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کی امین بنائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل نیز سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشا ہے۔ خود بھی کھائیں اور ضرورت مندوں کو بھی کھلائیں۔ مراد یہ ہے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، محتاج اور فقیر کے علاوہ دوست، ہمسائے، رشتہ دار سب کو کھلانا جائز ہے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں۔ حج میں قربانی کے بعد احرام کھول دیں، حجامت بکرائیں، نہائیں دھوئیں، اگر نظر مانی ہو تو نظر پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد۔ جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ نیز تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے۔ یہ مختلف جانوروں کی مختلف حالتیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا جاتا۔ اہل عرب ان سے خدمت لینا، ذبح کرنا، فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے تمام مویشی حلال کیے ہیں سوائے ان جانوروں کے جو پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ بس بتوں کی بندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور چرندوں نے اچک لیا، ہوا نے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا جہاں اس کے چتھرے اڑ جائے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے تمہیں بخشے ہیں۔ تمہارا خدا تو بس ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو،
ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے یہاں قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کا خون اور گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، اور اللہ کے نام کی قربانی کا خون گوشت کعبے کا پاس لا کر رکھتے اور خون دیواروں پر ملتے۔ وہ سمجھتے کہ قربانی کا یہ حصہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خون اور گوشت نہیں بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا جذبہ قربانی پہنچتا ہے۔ سورہ ختم کرتے وقت قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا جو ہر زمانے میں قابل غور ہے۔ فرمایا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی اگر کچھ چھین لے اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے، جو مانگ رہے ہیں، دونوں ہی کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر ہی نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ ایمان لانے والوں، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن چن کر اکٹھا کیا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کے گواہ بنے اور تم دوسروں کے لیے گواہ بنو۔ بس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا مددگار۔ کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار۔ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے دین کے گواہ یعنی نمونہ بنائے گئے ہیں، اس لیے انہیں نماز، زکوٰۃ اور توکل علی اللہ کی صفات پیدا کرنا چاہیے۔ سورہ مومنون کی ابتدا اس تفصیل سے کی گئی۔ فرمایا، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات یعنی فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے نفس، اخلاق اور زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی، اور کائنات میں خدا کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان سے سزا اور جزا کے لازم ہونے کی دلیل دی۔ ہر قسم کے میووں، پھلوں اور غذا کی دوسری چیزوں، جانوروں، ان کے دودھ، اس کے فوائد کی تفصیل گنا کر توجہ دلائی کہ جو ہستی تمہاری ایک ایک ضرورت اور آسائش کا اس درجہ خیال رکھتی ہے، کیا تمہیں اور ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک کونے میں جا بیٹھی ہے اور اس بات سے بالکل بے تعلق ہو گئی ہے کہ تم اس کی دنیا میں کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو؟ کیا اس کی انصاف پسندی کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی باز پرس ہو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے؟ بتایا کہ تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے طریقوں میں مگن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی، صبر کریں، کچھ دن انہیں اپنے طریقوں میں مگن رہنے دیں۔ یہ دنیا دار اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورت کے خاتمے پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے فرما برداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔
آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا ہے کہ انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں کتنے سال رہے؟ کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ بات اسی وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، میرے رب درگزر کر اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کرتے ہوئے فرمایا تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ 14ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک، شہر اور ملت کے حالات تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔